بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجبت الجنۃ بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ارد گرد ان چیزوں کی باڑ لگا دی جو انسانی نفس کو ناگوار گزرنے والی چیزیں ہیں، اور جہنم کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ارد گرد خواہشات نفس کی باڑ لگا دی جن کی طرف انسان دوڑتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ انتہائی قابل توجہ ہے، اور سنن نسائی اور ابو داود میں اس حدیث کی مزید وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اس کو خوب آراستہ پیراستہ کرنے کے بعد جبریل سے فرمایا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل جنت کو دیکھ کر واپس آئے، اس کا مشاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، یہ تو اتنی عالی شاندار جگہ ہے کہ کون اس کی خاطر سر دھڑ کی بازی نہ لگائے گا تاکہ وہ اس تک پہنچ سکے۔ تو سب اس تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جنت کی طرف بھیجا، لیکن اس جنت کے ارد گرد پھر اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کی باڑ لگا دی یا ان چیزوں کی باڑ لگا دی جو انسانی نفس کو ناگوار گزرتی ہیں۔ تو پھر جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل گئے، جنت دیکھ کر واپس آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس جنت تک پہنچنا تو بڑا ہی دشوار گزار ہے، بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں جو عبور کرنی پڑتی ہیں، خواہشات کے اوپر قدغن لگ جاتی ہے، اور خواہشات نفس پہ روک لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو پھر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ جنت دیکھ کر آئے ہو؟ تو جبریل نے فرمایا، عرض کیا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم میرے رب، کوئی خوش نصیب ہی اس تک پہنچ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے؟ بے شک جنت وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس جنت میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی، جو تم چاہو گے طلب کرو گے وہ تمہارے سامنے لا حاضر کیا جائے گا۔ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ رب العالمین جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ تمہارا میزبان ہوگا اور تم اس کے مہمان ہوگے۔ وہ اپنی شان کریمی کے مطابق اپنی رحمت سے تمہیں نوازے گا اور ہر نعمت جنت میں تمہیں دے گا۔ وہ کیا کیا نعمتیں جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ قرآن مجید سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان رکھا ہے، کسی نفس نے اس کے بارے میں جانا ہی نہیں، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ جزا تمہیں ملے گی تمہاری نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے کچھ اعلانات کیے جائیں گے۔ اعلان کر دیا جائے گا کہ اہل جنت تمہیں جنت مبارک ہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں، ایک دمبے کی صورت میں، ایک جانور کی صورت میں
جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لا کر ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب دونوں سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ جنتیوں کے لیے یہ کتنا خوشی کا مقام ہوگا کہ اب ہمیشہ جئیں گے، ہمیشہ جنت میں مزے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمہارے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر لوگوں کو عطا کی جائے گی اور ہمیشہ اسی طرح جوان رہیں گے اور جوانی سے لطف اندوز ہوں گے، کبھی ان کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اعلان کر دیا جائے گا کہ کبھی کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت یاب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں آدمی کو ہر وقت بیماری کا جو ہے وہ کھٹکا لگا رہتا ہے، ہر وقت خدشہ رہتا ہے۔ جو بیماریاں وائرس پھیلانے والی ہوتی ہیں ان سے کس قدر انسان احتیاط کرتا ہے، اور اس طریقے سے انسان بڑھاپے سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جوانی جو ہے برقرار رہے، لیکن اس دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، یہ خواہشات جنت میں پوری ہوں گی۔ صحت ہزار نعمت ہے، وہاں انسان ہمیشہ کے لیے تندرست رہے گا، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جنتیوں کو ایک خوشخبری دی جائے گی کہ تمہارا رب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جو مرضی کرو، اب اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی خوشخبری ان جنتیوں کو یہ ملے گی کہ ہر جمعہ کو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بغیر کسی حجاب کے وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم بھائی اور بہنوں، ناظرین کرام، سامعین محترم، یہ ہے وہ جنت جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ لیکن یہ مزے، یہ ہمیشہ کی جوانی، یہ ہمیشہ کے لیے حسن و جمال، یہ نعمتوں کی بارش اور فراوانی، ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہم اللہ کے مہمان ہوں گے۔ ہمارے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے، لیکن کس خوش نصیب کے حصے میں یہ چیزیں آئیں گی؟ وہ جو کٹھن راستوں کا رائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے میں کانٹوں کی باڑ لگا دی ہے۔ نصف پہ وہ سارے راستے سخت ناگوار گزرتے ہیں جو جنت کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ ڈاکٹر نذیر شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کانٹوں بھری راہ ہے، اور اسی راہ پر چل کر ہم اس سرسبز و شاداب باغ میں یعنی جنت میں پہنچیں گے جس میں کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ جس نے کانٹوں بھری راہ کو چھوڑ دیا وہ کبھی نعمتوں بھری جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کٹھن راستہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ ہے۔ فجر کے وقت سخت سردی کا موسم ہو، میٹھی نیند، گرم بستر کو چھوڑیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے اور مسجد کی طرف جائیں تو نفس کو ناگوار تو گزرتا ہے، لیکن جنت کا راستہ یہی ہے۔ حرام کی فراوانی ہو، ہر طرف سے رزق حرام برس رہا ہو، لیکن بندہ مومن صرف حلال پر قناعت کرے۔ نفس پہ سخت گراں گزرتا ہے، لیکن جنت کا راستہ یہی ہے۔ روکھی سوکھی پر آدمی گزارا کرے، فاقہ کشی کر لے، لیکن حرام میں منہ نہ مارے، یہ چیز نفس کے لیے سخت گراں ہے، لیکن جنت کا راستہ یہی ہے۔ مال کی محبت، حرص و طمع، عہدے اور منصب کا لالچ حلال کے ذریعے سے حاصل ہو تو بڑی اچھی بات ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا خاصا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے یہ جو قدم قدم بناؤں والا معاملہ ہے، جنت کا راستہ کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے گھاٹی عبور نہ کی۔ یہ گھاٹیوں کو عبور کرنے والا معاملہ ہے، یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ارد گرد ایسی باڑ لگا دی ہے کہ ان گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، ان کانٹوں پہ چل کر جنت تک پہنچنا پڑتا ہے جو نفس پہ سخت ناگوار گزرتے ہیں۔ شیطان وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے، خواہشات نفس کی طرف بلاتا ہے،
اور خواہشات نفس انسان کو جہنم کی طرف دھکیلتی ہیں۔ ہم خواہشات نفس کو لگام ڈالیں، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت کے راستے پہ استقامت اختیار کریں، تو آخرت میں ہمیں اللہ کی رضا اور نعمتوں بھری جنت ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا